بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس نئے ویڈیو میں ہم آج پاکستان کے سب سے اہم ترین شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت وہ نہ صرف پاکستانی سیاسی منظرنامے پر سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کی آدھے گھنٹے کی ہیڈ لائن سن لیں، آپ کو آدھے گھنٹے کی ہیڈ لائن کے اندر کم از کم 15 ہیڈ لائن صرف اور صرف اس شخصیت کی ملیں گی۔ اور جب کوئی انسان یا کوئی شخصیت اتنی مشہور ہو، اس کی مقبولیت میں دن رات اتنا اضافہ ہو رہا، لوگ اس کے ساتھ اس طرح دھڑا دھڑ مل رہے ہوں، تو پھر اس شخصیت کے حوالے سے کئی قسم کے خیالات، کئی قسم کے تحفظات اور خدشات، امکانات، پاسبلٹیز کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پاسبلٹی یا ایک خدشہ جس کا آج اظہار کیا جا رہا ہے اور وہ خاصا خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ آج بعض لوگ جو دراصل عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقبول ترین شخصیت کون ہے، بخوبی جانتے ہیں اس وقت مقبول ترین شخصیت کس کا نام ہے، وہ عمران خان ہی ہے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان بند گلی میں تو نہیں پہنچ گیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ سمجھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ ملک میں اس وقت بلہ اور ڈنڈا آمنے سامنے ہیں۔ یہ جو سیاسی باقی سارے کھلاڑی ہیں نا، جو نون لیگی ہیں یا 12 جماعتیں دوسری ہیں، یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان یہ وہ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک بند گلی کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ان کا یہ خدشات ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ اصل جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے وہ کسی اور کے درمیان نہیں ہے، بلکہ وہ کس کے درمیان ہے؟ بلہ اور ڈنڈے کے درمیان۔ ہم جان سکتے ہیں دیز آر ٹو سمبلس، بیڈ اینڈ ڈنڈا جو ہے وہ اس کے دونوں سمبل ہیں۔ ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا بظاہر آسان نہیں ہے، لیکن حالات، بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹس اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ کیا تناؤ جو اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس نے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، بلے سے مراد عمران خان اور ڈنڈے سے مراد اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان جاری اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک طرف عمران خان کی مقبولیت کی بات کریں، جلسہ کریں تو پورے ملک سے لوگ امڑ آتے ہیں، ریلی کی کال دیں تب ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے، بہت سے دیوان عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کو پہنچتے ہیں، عدالتوں میں پیشی کے لیے نکلیں تو عمران خان کے چاہنے والے انہیں تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں کسی پر یقین ہی نہیں۔ حالانکہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف بھی کبھی عوام میں مقبول رہنما تھے، مگر عدالتوں میں تنہا آتے جاتے رہے، ضمانتیں ملیں اور گرفتار بھی ہوئے، حکومت میں لائے بھی گئے اور نکالے بھی گئے۔ کہنے کو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، بٹ دیز آر میننگ فل۔ مگر عمران خان نے دوران اقتدار یہ اعلان کر دیا تھا کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اعلان دنیا جانتی ہے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک۔ اور وہی ہوا کہ اقتدار گیا، ایک سائفر سامنے آیا، پتہ چلا کس کا کیا کردار ہے، امریکہ کے کردار کی بات کی گئی، مقبولیت جو ختم ہو رہی تھی وہ نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ ایک بنچال بن گئی، اتنا بڑا بنچال بن گئی کہ اب مخالفین کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، بلکہ الیکشن سے صرف اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ شکست ان کا مقدر واضح دکھائی دے رہی ہے، ڈرتے ہیں لوگ، لکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ اپوزیشن حکومت صرف شکست کے خوف کی وجہ سے الیکشن کی طرف نہیں جا رہی اور اس کے لیے مختلف بہانے تلاش کر رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ روز بروز صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ مگر ڈنڈے کے ساتھ، یہ تو پولیٹکس ہے نا، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لڑائی تو اپنی جگہ، لیکن ڈنڈے کے ساتھ لڑائی کسی طور بھی عمران خان، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یا ان کی جماعت کے حق میں نہیں، اور خدشہ یہی ہے کہ یہ لڑائی انہیں اب بند گلی میں لے آئی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت عمران خان کے خود اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے، فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، اسد عمر کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، فرخ حبیب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جناب اس وقت اگر ہمیں کسی سے امید ہے تو وہ صرف عدالتیں ہیں، کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے، ادروائز حالات بڑے سخت دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ خدشات ان لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ایکچولی who are lovers of
दिस पर्सनैलिटी। चाहते हैं जो کہ جناب چور سے، ڈاکو سے یا دوسرے لوگوں سے چھٹکارا ملے جنہوں نے اس ملک کا حال یہ کر دیا۔ لیکن یہ بیان دینا، عمران خان تو ایک جلسے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ امید اگر اب صرف ہے تو وہ کس سے ہے؟ وہ عدلیہ سے ہے۔ معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ خان صاحب اینڈ کمپنی مشکل میں اور بند گلی میں ہے، جہاں سے نکلنے کا راستہ چاہیے، جہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر قومی اسمبلی سے استعفے نہ دیے جاتے، شیخ رشید جیسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جاتا، مخلص پارٹی کے رہنماؤں کی باتیں مان لی جاتی، تو یقین جانے جب سے یہ حکومت چل رہی ہے اب تک یہ حکومت بڑے آرام سے گرائی جا سکتی تھی، اور حکومت خان صاحب کی وہیں سے شروع ہوتی جہاں سے اس کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل نہ کی جاتی تو آج یہ مشکلات بھی نہ ہوتی، یہ بند گلی نہ ہوتی، یہ جدوجہد نہ ہوتی، اس طرح سے کارکنوں کو پکڑا یا مارا نہ جاتا، یہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا۔ حالانکہ چودھری پرویز الہی جیسے زیرک سیاستدانوں نے اس وقت بہت کوشش کی، چند دن لٹکائے بھی رکھا، لیکن چونکہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور بضد تھے کہ نہیں جی اسمبلی ہر صورت تحلیل کرنا ہے، کسی کی نہ سنی گئی۔ اب یہ کس کے سر لگایا جائے کہ کسی نے دوسرے کی بات سنی نہیں۔ آخر سن لی جاتی، مشورہ مان لیا جاتا تو شاید صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ لیکن جنہیں اسمبلیاں تحلیل کرنی تھیں وہ یہ جانتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، مگر اب الیکشن کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ دی، تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن پھر 8 اکتوبر آ گئی، معاملہ پھر آج عدالت کے اندر پہنچا، عدالت میں معاملہ ہے، لہذا اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ کہنا کہ مشکلات نہیں ہیں، ان مشکلات کا شاید سامنا نہ کرنا پڑتا اگر کچھ فیصلے نہ لیے جاتے۔ ان کے دماغ میں تھا کہ 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے، مگر اب الیکشن نہیں ہے، بلکہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے شہباز حکومت ریلیکس ہو گئی، جو پرویز الہی کی موجودگی میں حمزہ شہباز کے جانے کے بعد کچھ مشکلات کا شکار تھی، جس کے لیے پنجاب میں پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا، جس کے وزراء کے لیے مسائل آ رہے تھے، اب وہ آسان ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں نگران حکومت بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ عمران خان کی سب سے بڑی مخالف پارٹی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان جو اس وقت مقبول ترین رہنما ہے وہ اس بند گلی سے کیسے نکلتے ہیں، ڈنڈے والوں سے کیسے معاملات طے کریں گے، کیونکہ یہ معاملات طے کیے بغیر بات نہیں بننا ہے۔ شاید اس عمل میں عدلیہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس کا حل انہیں خود اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کی صلاح مشورے سے کرنے ہیں جو ریئلی پارٹی کے ساتھ جان نثار لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے خدشات غلط نہیں ہیں، خدشات کو غلط ثابت کیا جاتا ہے اور پھر ان کا کوئی نہ کوئی حل ضرور دیا جاتا ہے۔